خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم اس پروگرام میں رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چند پروگرام پہلے ہم اس کے 8ویں باب میں داخل ہوئے تھے، جو میری دانست میں اس کتاب کا بلکہ پوری بائبل مقدس کا مرکز ہے۔ اس نہایت اہم باب میں ہمیں مسیحی الہیات ملتی ہے، جس کا جاننا ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو کہ مسیحیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری نجات کا پہلا قدم ہے، کہ جہاں پر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، ہمارے گناہ ڈھانک دیے جاتے ہیں، ہمارے گناہ محسوب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی لمبا اور تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں کہ ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہماری تصدیق ہوتی ہے، دوسرے قدم میں ہماری تقدیس ہوتی ہے، اور یہ ایک لمبا اور پرپیچ مرحلہ ہے۔ اس میں ہم دکھ اٹھاتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، مصائب سے گزرتے ہیں، اور یوں ہم خدا کے لیے پاک ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں قبول کر سکے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اس مرحلے میں ہمارے پاس ایک مددگار ہوتا ہے، جس کو ہم روح القدس کے نام سے جانتے ہیں، یعنی خدا کا روح، روح حق۔ اور یہ نہایت تکلیف دہ مرحلہ روح القدس کی اور خدا کے کلام کی نگرانی میں گزرتا ہے۔ روح القدس کے آ جانے سے ہمیں چند بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں، ہمیں چند فضائل مل جاتے ہیں۔ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ایک طرح سے ہمارے اندر سے ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ تو فرزندیت، بلکہ ایک لیپالک کے طور پر خدا کی فرزندیت میں قبول کیا جانا، جس کو ہم انگریزی میں ایڈاپشن کہتے ہیں، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی پاک روح کے وسیلے سے ہم خدا کو اپنا باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ ایک اور فضیلت ہے، اور چونکہ ہم فرزندیت میں آ گئے ہیں تو پھر ہم میراث میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول نے کہا کہ ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہو جاتے ہیں، یعنی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے فٹ قرار دیے جاتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم 17ویں آیت تک پہنچ چکے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آج کے حوالے کی طرف جانے سے پہلے یہ آیت میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھوں۔ پولس رسول نے کہا، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اب یہاں پر پولس رسول ہمیں ہماری نجات کے عمل کے تیسرے اور حتمی مرحلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ ہے جلال پانا، تجلی، گلوریفیکیشن۔ لیکن اس کے لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں مصائب میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ ہماری سینکٹیفیکیشن کے لیے یعنی تقدیس کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں نے آپ کو سونے کی دھات کی مثال دی تھی کہ جب اس کو پاک کیا جانا ہوتا ہے تو اسے آگ پر رکھ دیا جاتا ہے ایک برتن میں، اور جب وہ آگ کی تپش سے پگھلتا ہے تو اس کی گندگی اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے خدا جب ہمیں اذیت میں سے، دکھوں میں سے، تکالیف میں سے گزارتا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے گناہ بھی ابھر کر سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، اور ایک ایک کر کے جب ہم ان کی معافی حاصل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی۔ پولس رسول نے ہمیں ایک اشارہ دیا، ایک گلمپس دکھائی جلال کی۔
آج ہم اس جلال کے بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے ہم اپنے آج کے حوالے کو دیکھ لیں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، آج کی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نجات کے بارے میں، سیلویشن کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ کیا نجات صرف ہماری ذات تک محدود ہے کہ ہم نجات پا گئے تو ہم شادیانے بجاتے رہیں؟ یا پھر نجات کے دائرہ اختیار میں اور بہت ساری چیزیں بھی آتی ہیں؟ شاید آپ اس سوال پر ابھی سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس سوال کا جواب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے ہم نجات کے ایک وائڈر پرسپیکٹو کو، ایک اور بڑے پس منظر کو دیکھ پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں پولس رسول کے الفاظ میں، آئیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پرانے عہد نامہ میں لے کر چلتا ہوں، بالکل بائبل مقدس کے شروع میں پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب۔ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پیدائش کا 3 باب نہایت ہی اہم ہے۔ خدا کے نجات کے ٹائم ٹیبل کے مطابق یہ باب نہایت اہم ہے، کیونکہ یہاں پر ہم اس اولین گناہ کو دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم آدم اور حوا کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں، جہاں سے گناہ انسانی زندگی میں داخل ہوا اور آج تک اس پر اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ گناہ کر بیٹھے، خدا کی نافرمانی کر بیٹھے، تو پھر خدا نے عدالت لگائی۔ یہ بات ضروری ہے جاننا کہ عدالت صرف آدم اور حوا کی نہیں ہوئی، بلکہ دیگر عوامل بھی اس میں شامل تھے۔ میں آپ کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور خداوند خدا نے سام سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، یعنی تجھ پر لعنت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس سانپ کا روپ دھار کر، سانپ کو اپنے ساتھ ملا کر، جو کہ دستی جانوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے باغ عدن میں داخل ہوا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی عدالت اس سانپ کی ہوئی، ابلیس کی ہوئی، اور اسے کہا گیا کہ تو ملعون ٹھہرا، تجھ پر لعنت ہے، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ یعنی پہلی عدالت سانپ کی ہوئی، اور جہاں پر ہمیں ایک لعنت نظر آئی۔ اس کے بعد لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔
یعنی ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی کی بنیاد پڑ گئی ابلیس میں اور نسل انسانی میں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ وہ جو ایک برابری کا رشتہ تھا وہ اب حاکم اور محکوم کے رشتے میں بدل گیا۔ اور دوسری سزا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عورت کو سنائی گئی، حوا کو سنائی گئی، لیکن اس پر لعنت نہیں ہوئی۔ پھر خدا نے آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت صرف آدم اور حوا تک محدود نہیں رہی، ججمنٹ صرف آدم اور حوا تک محدود نہیں رہی، بلکہ خدا نے پوری کرۂ ارض کو، پوری کائنات کو لعنتی قرار دے دیا۔ اس پر لعنت کر دی گئی کیونکہ اس کے حاکم نے، خدا نے اس کائنات پر کل اختیار آدم کو تفویض کر دیا تھا۔ تو جب حاکم نے، جب خدا کے اس نائب نے گناہ کیا تو اس کی سزا اس کی پوری راجدھانی کو ملی۔ زمین، پوری کائنات لعنت کے نیچے چلی گئی، اور آج تک ہم جس کائنات میں بستے ہیں وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ یہ تیسری سزا تھی، بلکہ یہ دوسری لعنت تھی۔ پہلی لعنت ابلیس پر کی گئی، سام پر کی گئی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری لعنت زمین پر کی گئی۔ اور پھر آدم سے خدا نے کہا، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آدم کو بھی سزا سنا دی گئی۔ اس کو جن چیزوں پر اختیار دیا گیا تھا وہی چیزیں اب اس کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گی۔ آدم کو محنت کرنی پڑے گی، پسینہ بہانا پڑے گا اپنے لیے روزی کمانے کے لیے۔ اور پھر وہ جو ایک چیز ہے جس کو ہم موت کے نام سے جانتے ہیں، جس کا پہلے آدم اور حوا پر اختیار نہیں تھا، اب خدا نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، یعنی اب موت کا تجھ پر اختیار ہوگا۔ تو دوستو، دو لعنتیں خدا نے کی، ایک سام پر اور دوسری اس زمین پر جس پہ میں اور آپ رہتے ہیں۔ اور حوا کو اور آدم کو سزا سنا دی گئی، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی کہ ان کو موت کے بطالت کے اختیار میں کر دیا گیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال پر سوچیں جو میں نے پہلے آپ سے کیا تھا، یعنی کیا نجات صرف میری ذات تک محدود ہے یا اس کا دائرہ کار اور وسیع ہے؟ اور آج کے حوالے سے پولس رسول ہمیں اس سوال کا جواب دیں گے۔ 17ویں آیت میں پولس رسول نے دکھوں کی بات کی تھی کہ ہمارے لیے دکھ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ اب ہم خدا کے وارث ہیں اور مسیح کے ہم میراث ہیں۔ تو جس کے ہم میراث ہیں، جب اس نے دکھ اٹھایا تو پھر ہمیں بھی دکھ اٹھانا ضروری ہے۔ ہمیں ان مصائب میں سے، ان تکالیف میں سے گزرنا ضروری ہے جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور پولس رسول نے کہا کہ یہ ہمیں جلال کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اب 18ویں آیت میں وہ ہماری تسلی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ اگر میں تقابل کرنا چاہوں آج کے دکھوں کا جس میں سے خدا کے فرزند گزرتے ہیں،
اور اس جلال کا جو ہمیں ملے گا تو پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور پولس رسول یہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے ایک اور خط میں انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ پولس رسول نے وہ جلال اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب اس جلال کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں، وہ دکھ جو میں سہتا ہوں یا جو میں سہ رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں اس جلال کے سامنے جو ہمیں ملنے والا ہے۔ دوستو، یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جب آپ کسی بڑے اونچے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پہاڑ آپ کو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی سر کر سکے گا، لیکن جب آپ کسی ہوائی سفر کے دوران اس پہاڑ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ پہاڑ آپ کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے پرسپیکٹو کی۔ جب ہم اپنے دکھوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دکھ ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جب خدا ہمیں وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ ہم ان دکھوں کو خدا کی نظر سے دیکھیں تو پھر وہ ہمیں نہایت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ مسیحیت کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پر مقدسین نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے، ان کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا، ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، ان کو صلیب جیسی لعنتی سزائیں دی گئیں، اور یہاں تک ہوا کہ آگ میں تپائی ہوئی کرسی کے اوپر، لوہے کی کرسی کے اوپر لوگوں کو بٹھا دیا گیا تاکہ وہ جل کر خاک ہو جائیں۔ لوگوں نے یہ سب تکلیفیں برداشت کی، وہ ان اذیتوں میں سے گزرتے چلے گئے کیونکہ ان سب کو ایک امید تھی کہ ایک جلال ان کا منتظر ہے۔ استفنس کی کہانی ہمیں معلوم ہے۔ جب استفنس کو سنگسار کیا جا رہا تھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو گویا آسمان کھل گیا اور مسیح خود اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے۔ تو اس زمانے کے دکھ اور اگلے زمانے کا جلال، پولس رسول نے کہا کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ دکھ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری تقدیس ہوتی رہے، ہم پاک ہوتے رہیں، تاکہ ہم ایک دن خدا کے جلال میں داخل کیے جائیں۔ یاد رہے، گناہ کے ساتھ اس جلال میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ نجات کے پہلے قدم میں ہم پہ سے سزا کا حکم موقوف کر دیا جاتا ہے۔ نجات کے دوسرے مرحلے میں ہمیں پاک کیا جاتا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے فٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور پھر جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو وہی جلال پائیں گے جو خدا کے بیٹے کا جلال ہے۔ وہ جلال اتنا بڑا ہے کہ اس زمانے کا کوئی دکھ درد اس کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہایت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا کہ ہم اپنے دکھوں سے تنگ آ کر بھاگ جائیں اور اس جلال سے محروم رہ جائیں جو ہم کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں ملے گا۔ اور اب پولس رسول اس سوال کی طرف آ رہے ہیں، اس سوال کے جواب کی طرف آ رہے ہیں جو میں نے آپ سے کیا تھا، اور 19ویں آیت میں وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ میں آپ کی توجہ اس تیسری سزا کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جہاں پر خدا نے اس پوری کائنات کو لعنتی قرار دے دیا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جس زمین پر میں اور آپ بستے ہیں
یہ خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ مخلوقات یعنی وہ سب چیزیں جو خدا نے تخلیق کی، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ پھل پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، سب چیزیں خدا کی لعنت کے نیچے ہیں۔ اور پولس رسول بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی نجات کا ایک کنٹینڈر اور بھی ہے، اور وہ ہے یہ پوری مخلوقات، یہ پوری کائنات جو لعنت کے نیچے پڑی ہوئی پستی ہے، اس پوری کائنات کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ پولس رسول ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف اپنی نجات تک اپنے آپ کو محدود کر دیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ ہماری نجات میں اس پوری کائنات کی نجات مضمر ہے۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے یہ پوری کائنات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی، اور نسل آدم کی نجات کے وسیلہ سے یہ پوری کائنات اس بطالت کے اختیار سے باہر آ جائے گی۔ پولس رسول کہتے ہیں کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، یعنی خدا کی بادشاہی کے آنے کی راہ دیکھتی ہے، جس میں خدا کے فرزند داخل کیے جائیں گے۔ تو نجات کا یہ بڑا پرسپیکٹو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یوحنا رسول مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین دیکھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس زمین پر میں اور آپ بستے ہیں اس کو تباہ و برباد کر کے اس کی جگہ ایک نئی زمین لے آئی جائے، بلکہ ہوگا کیا کہ جب خدا کی بادشاہی برپا ہوگی، ہم آج بھی خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں، ہم اس میں رہتے ہیں، لیکن جب کل اختیار کے ساتھ خدا کی بادشاہی برپا ہوگی تو پھر اس زمین پر سے، اس کائنات پہ سے وہ لعنت اٹھا لی جائے گی۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ مخلوقات کمال آرزو سے اس دن کی راہ دیکھتی ہیں کہ جب ان پہ سے یہ لعنت اٹھا لی جائے گی، اور جب وہ لعنت اٹھ جائے گی تو یہ کائنات اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی، اور اسی کو یوحنا رسول نے ایک نئی زمین کا نام دیا۔ یہی کائنات فنا کے قبضہ سے چھوٹ جائے گی، یہ بھی خدا کی لعنت سے نکل آئے گی، اور یہی وہ زمین ہوگی جو ایک نئی زمین ہوگی اور جس پر کہ خدا کے لوگ بسیں گے۔ تو دوستو، ہماری نجات کے نہایت دور رس نتائج ہیں۔ نہ صرف ہم نجات پائیں گے، نہ صرف ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، بلکہ تمام مخلوقات جو ابھی درد ذہ میں پڑی کراتی ہے، وہ اس لیے کراتی ہے کہ وہ اس دن کے انتظار میں ہے جب ایک عورت درد ذہ میں ہوتی ہے اور کراتی ہے، تو وہ اس امید پر وہ ساری تکلیف جھیلتی ہے کہ ایک نئی زندگی اس کی باہوں میں آنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح مخلوقات بھی، پولس رسول کہتے ہیں، درد ذہ میں پڑی کراتی ہیں تاکہ وہ اس نئے دن کا انتظار کریں جب خدا کی بادشاہی برپا ہوگی، جب خدا کے فرزند اس بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، اور یوں اس کائنات پر سے لعنت ختم کر دی جائے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔
پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف مخلوقات کرا رہی ہیں، کیوں کرا رہی ہیں کہ ان کو بھی نجات حاصل کرنی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم بھی جن کو پہلے پھل ملے ہیں نجات کے، ہم بھی کراتے ہیں۔ اور ہم کیوں کرا رہے ہیں کہ ابھی وہ تمام فوائد، وہ فل بینیفٹس اس نجات کے ہمیں حاصل نہیں ہوئے۔ ابھی تک ہم اس لعنتی کائنات میں زندہ ہیں، ابھی تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں جہاں پر گناہ موجود ہے اور گناہ زور کرتا ہے۔ ہم بھی اس دن کے انتظار میں ہیں جب میرا اور آپ کا مسیح دوبارہ آئے گا، وہ اس دنیا کی عدالت کرے گا اور پھر اپنے خون خریدوں کو لے کر اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ اس دن ہماری نجات بھی مکمل ہو جائے گی، ہم بھی جلالی ہو جائیں گے اور اس کائنات پر سے بھی لعنت اٹھا لی جائے گی۔ تو کائنات بھی درد ذہ میں پڑی کراہتی ہے، اور ہم بھی جنہیں پہلے پھل مل چکے ہیں روح کے کراہتے ہیں، کیونکہ ہم سب اس دن کی راہ دیکھتے ہیں جس دن ہمیں خدا کی بادشاہی نصیب ہوگی۔ اور پھر پالوس رسول نے کہا چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ کائنات کے لیے اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر سے اس دن کی راہ دیکھنا جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوں گے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر سے اسی دن کی راہ دیکھنا جس دن خداوند یسوع مسیح دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ہماری امید ہے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں خدا کا پاک روح جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے روح کے ساتھ مل کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو ایک دن میراث کو حاصل کریں گے، مسیح کے ہم میراث بن جائیں گے اور اس ابدی جلال میں داخل ہو جائیں گے جو خدا نے پہلے سے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ آپ کا میزبان آج کے دن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔